یعنی حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے مسلمان ہوئے۔ چاروں کا مقام الگ ہے، چاروں کا معیار الگ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کے بارے میں الگ الگ موقعوں پر خصوصیت ذکر کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل آپ کو ہم نے چند چیزیں بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے کوئی علی کے بارے میں تکلیف نہ دے۔ علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار بنا دیا محبت کا، اور معیار بنا دیا ایمان کا علی کی محبت کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انتہائی خصوصی چیزیں، اور اپنی نیابت سب سے بڑی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے جو 4 لوگ مسلمان ہوئے ان کے نام یہ ہیں کہ عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ جن کو آپ نے بعد میں آزاد بھی کیا اور اپنے منہ بولے بیٹے بھی بنایا، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے تو کزن لیکن عمر میں کافی کم تھے، بچوں کی مانند بھی، اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں سعادت کی بات تو چاروں کے لیے ہے، یہاں میں ایک اپنی گزارش بڑی اہم کہ سعادت کی بات تو چاروں کے لیے ہے کہ یہ چاروں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن یہاں بھی حضرت ابو بکر کی خصوصیت، حضرت خدیجہ تو حضرت رسول اللہ کی بیوی تھی، اور بیوی کے تعاون کے بغیر تو کام کیسے چلنا ہے، بیوی نے تو تعاون کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور حضرت زید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غلام نے تو موافقت کرنی آقا کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، آپ کے زیر سایہ رہنے والے، آپ کے رشتہ دار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی محتاجگی نہیں تھی اسلام کو قبول کرنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کیونکہ ان کی فطرت کے اندر اسلام موجود تھا۔ کئی دلائل ہیں اس کے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً انتہائی نفیس آدمی اور اسلام کے پاس جب اسلام آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ چاروں پہلے مسلمان ہوئے۔